آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر غار ثور تک کیسے پہنچے اور کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب مکہ کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے مدینہ کے لیے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں جس پر اب تک سوتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ مل کر ہجرت کے سارے پروگرام کو طے کر لیں۔ ہجرت کا پروگرام طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر مکہ کے سرداروں نے اپنا سارا دن مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں۔ ان لوگوں کو پورا اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی۔ بہرحال جب رات کی تاریکی چھانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی خطرہ نہیں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن کسی نے بھی آپ کو نہیں دیکھا کیونکہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی تھی اور وہ وقت بھر کے لیے اندھے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ادھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ مشرکین نے غصے میں آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت مارا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اپنے مکان سے نکل کر اپنے سب سے قابل اور اعتماد ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی فجر سے پہلے نکل جائیں۔ مدینہ مکہ کے اتر ڈائریکشن میں ہے اور غار حرا دکن میں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جی جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے اور وہ لوگ مدینہ کے راستے میں تلاش کرنا شروع کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ڈائریکشن میں نہ جا کر اس کے الٹا یعنی یمن کی ڈائریکشن میں گئے جو کہ دکن میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر قریب 5 میل کا فاصلہ طے کر کے اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو ثور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نہایت بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں نوکیلے پتھر بھی بہت زیادہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کے نشان کو چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے پہلے مجھ سے اس کا سامنا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے، انہیں اپنے تہبند پھاڑ کر بند کیا لیکن 2 سوراخ باقی بچے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں میں اپنے پاؤں ڈال دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب لگا دیا اور تکلیف دھیرے دھیرے جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات 3 راتیں غار میں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے عبداللہ ان دونوں حضرات کے پاس سے واپس مکہ چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح حاضر ہوتے جیسے انہوں نے یہی رات گزاری ہو۔ پھر آپ دونوں کے خلاف جو باتیں سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب گہری رات ہو جاتی تو اس خبر کو لے کر پھر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر قریش کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان ناکام ہوا تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء سامنے آئی۔ ان سے پوچھا، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ابا جان کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر کڑا پہرا لگا دیا، اور پھر یہ اعلان بھی عام ہو گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں ہر کوئی تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں وادیوں میں بکھر گئے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تلاش کرنے والے غار کے بالکل قریب تک پہنچ گئے۔ وہ اتنے قریب تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اٹھایا تو ان لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص صرف اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہے۔ حقیقت میں ایک معجزہ ہی تھا کہ اتنے قریب ہو کر بھی وہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ چنانچہ تلاش کرنے والے وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر مدینہ تک کیسے پہنچے اور کیا کیا واقعہ پیش آیا، یہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ سیرت النبی اور اسلامی تاریخ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔